أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. تمام تعریفیں صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہایت رحم کرنے والا، بے حد مہربان ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور صرف اس سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ اس سے پہلے آخرت کے انقلابی عقیدے پر بات پیش کی گئی ہے، اور آج ایاک نعبد و ایاک نستعین کی مختصر وضاحت کی جائے گی۔ سورہ فاتحہ کی یہ 4 نمبر کی آیت، یہ پورے دین کی اصل اور بنیاد ہے، پورے دین اسلام کی۔ تمام ملت کے حقائق صرف اس آیت کے اندر پنہا ہے۔ اسی لیے بعض روایتیں آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 104 کتابیں اتاری اور ان سب کتابوں کا خلاصہ توریت، انجیل اور قرآن میں رکھا، اور پھر ان کتابوں کا کہ تمام معانی قرآن کریم میں جمع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور قرآن کریم کے تمام معانی اور اس کا خلاصہ یہ مفصل جو مفصلہ صورتیں ہیں، سورہ مفصل جتنی ہیں ان میں رکھا، اور پھر ان کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، اور ان کا خلاصہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں۔ اسی لیے ہمارے اسلاف سے یہ روایت آتی ہیں کہ سورہ فاتحہ کا، پورے قرآن کا راز ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا راز ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کوڈ بھی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہلے اس کے لفظ پر، الفاظ پر کچھ باتیں پیش کی جائیں۔ ایاک یہ ضمیر منفصل ہے، اور مفعول ہے، فعل سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ایاک نعبد، نعبد فعل ہے، اس سے پہلے یہ ایاک مفعول ہے، یہ گرامر ہے۔ پہلے ذکر کرنا یہ اختصاص کے لیے ہے، اہتمام کے لیے ہے، حصر کے لیے، یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی کو عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں۔
تو اسی لیے ایاک یہ اختصاص اور اہتمام کے لیے، ایاک نعبد حصر کے لیے، صرف جو حصر میں صرف کا معنی آتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاک نستعین میں بھی ایاک ذکر کیا ہے، جبکہ ایک ایاک سے دونوں کافی تھے، ایک ایاک دونوں فعل کے لیے۔ وہ اس لیے کہ فعل بدل گیا ہے، ایک میں نعبدو ہے، دوسرے میں نستعین ہے۔ تو چونکہ فعل مختلف ہے اس لیے دونوں پر ایاک ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا یہ کہ اہمیت بتانے کے لیے، اہمیت بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں پہ ایاک ذکر کیا ہے۔ دوسری بات وہ نون ہے، نستعین، اعبدو نہیں کہا، استعینو نہیں کہا، واحد متکلم نہیں استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک شخص تنہا پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے ایاک نعبدو کے بعد ایاک اعبدو، عبدو ایک کے لیے میں عبادت کرتا ہوں، اور نون کہا، نون جمع متکلم ہے، ہم سب عبادت کرتے ہیں، نون یہ جمع متکلم ہے، ہم سب عبادت کرتے ہیں اور ہم سب تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ نون جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہاں پر، جب ایک بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس لیے کہ وہ تنہا نہیں ہے، پوری ایک امت کے ساتھ ہے، پوری ایک جماعت کے ساتھ ہے۔ گویا اسلام میں تنہائی نہیں ہے کہ انسان تنہا چلا جائے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے کٹیا میں یا کسی گوشے میں، بلکہ پوری ایک جماعت کے ساتھ وہ مرتبط ہے، اس کا تعلق پوری ایک جماعت کے ساتھ ہے، پوری امت کے ساتھ ہے۔ یا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اعبدو میں فخر ہو سکتا تھا، تکبر ہو سکتا تھا، میں تیری، میں کہتے ہیں انا، میں، تو اس نے کہا، اس میں کہا ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، اس میں تواضع ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو پسند نہیں کرتا جو، اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا جو متکبر ہو، اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا جو خوش پسند ہو، اسے وہ اپنے آپ کو اچھا لگے اور باقی سب برے لگے۔ تو اس میں تواضع ہے، ایاک نعبد نون میں، اعبدو کے مقابلے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پر ہم ایک اسلوب اور دیکھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، وہ ہے مخاطب کا صیغہ بدل گیا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پہلے غائب تھا، تمام تعریفیں یہ اللہ تیرے لیے نہیں ہیں، صرف اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ یہاں ہم نے مخاطب استعمال کر دیا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ اس کو عربی میں التفات بولتے ہیں، اسلوب، ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف منتقل ہو جانا، اس میں کمال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، اور اس سے نشاط پیدا ہوتا ہے، بندے کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، لگن پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے غائب کے صیغے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مخاطب کا صیغہ استعمال کیا یہاں پر،
اور بعد میں کہا ہے اس لیے کہ جب اس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی مدح کی، اللہ کی ثنا بیان کی، اللہ کی حمد بیان کی، تو وہ بندہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قریب ہو گیا، تو پھر اس نے خطاب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ اللہ کے قریب ہو گیا تو اللہ کو اس نے مخاطب کر دیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور مدد چاہتے ہیں۔ اس میں بندہ اعتراف کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں دو بنیادی اعتراف ہے بندے کا۔ ایک یہ کہ معبود صرف یہ اللہ تو ہی ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمام محبتوں سے، رغبت کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، انابت کے ساتھ صرف ایک اللہ کی ہی وہ عبادت کرتا ہے۔ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی عبادات کی تمام قسمیں صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میری نماز اور میرا حج یا میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب کی سب صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسرا اعتراف بندہ یہ کرتا ہے کہ مصیبتوں کا ٹالنے والا صرف اللہ ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے، حاجت روائی کرنے والا، حاجتوں کو پوری کرنے والا صرف اللہ ہے، اور زندگی کے تمام میدان میں ہر جگہ میں صرف ایک اللہ تجھی سے مدد کا طالب ہوں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ عبادت عربی میں کہتے ہیں، عربی لغت میں ذلت کو، عاجزی کو۔ اور شریعت کی اصطلاح میں عبادت کی تعریف بہت کی گئی ہے، لیکن جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے وہ بڑی جامع تعریف ہے۔ اتنی بات یہ جان لیا جائے کہ عبادت میں غایت درجہ تعظیم ہے، غایت درجہ محبت ہے، اور غایت درجہ ذلت و انکساری ہے۔ اگر عبادت تعظیم سے، محبت سے، عاجزی سے خالی ہو جائے تو عبادت نہیں ہوگی، اس کو عبادت نہیں کہیں گے، اس کو عبادت نہیں کہیں گے۔ اس لیے عبادت میں ضروری ہے کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ غایت درجہ، اس کا انتہائی وہ عظیم ہو اور انتہائی اس سے محبت ہو اور انتہائی اس کے سامنے عاجزی کا اظہار۔ عبادت کے لفظ میں یہ معنی پایا جاتا ہے، ورنہ وہ عبادت نہیں ہوگی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے جو تعریف کی وہ فرمایا کہ ہر قول، فعل، عمل، خواہ وہ عمل باطنی ہو یا ظاہری ہو، وہ عمل باطنی ہو یا ظاہری ہو، اس کو جو اللہ کو محبوب ہے، جو اللہ کو پسند ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان اقوال و اعمال و افعال کو بجا لانا اس کی غایت درجہ تعظیم و محبت کے ساتھ
اور اس کے سامنے عاجز کسائی کے ساتھ. یہ ہے وہ جامع تعریف عبادت کی. اور اسی لیے اس میں سب داخل ہے عبادت میں. عبادت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امانت ادا کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، یتیموں اور کمزوروں کے ساتھ شفقت، معاہدوں کا خیال کرنا، پابند ہونا، وعدوں کا پورا کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جانوروں کے ساتھ صحیح برتاؤ. یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. اور اسی لیے گویا عبادت ایک قلبی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے. بدنی اور مالی دونوں عبادت ہیں. قلبی عبادتیں ہیں توحید، اخلاص، الہیت، توکل، ایمان، خشیت، محبت، خوف، انابت اللہ. یہ سب قلبی عبادتیں ہیں. اس طرح کی تمام چیزیں. قولی عبادتیں ذکر، اچھی بات کرنا، تلاوت کرنا قرآن کریم کی، تو قولی عبادتیں. بدنی عبادت نماز ہے، روزہ ہے، اس طرح کی چیزیں. مالی عبادت زکوٰۃ و صدقات ہے. مالی اور بدنی دونوں عبادتیں حج و عمرے وغیرہ ہیں. تو عبادت یہ تمام عبادتیں ہیں. اس لیے عبادت کے اصل میں 3 معنی آتے ہیں، اور تینوں پورے اسلام پر مشتمل ہے. پرستش، یہ ایک معنی ہے. اطاعت دوسرا معنی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کو اطاعت کے معنی میں استعمال کیا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. کیا اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور اس کا عہد لیا تھا کہ میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. تو یہاں جمہور علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعبدوا اے اللہ تطیعوا اطاعت کے معنی. تو اسی لیے تمام اطاعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے تابع ہے، اس لیے وہ عبادت ہے. من اطاع رسول جو ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ عبادت ہے. دین کے تابع ہو کر جو بھی اطاعتیں ہوں، والدین کی اطاعت، شوہر کی اطاعت، علماء کی اطاعت، حکام کی اطاعت، یہ سب عبادتیں ہیں. تیسرا معنی وہ بندگی ہے. تیسرا معنی عبادت کا بندگی، غلامی.
اور سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ یہ عبادت کے 3 معنی ہیں، اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت بات کہی، تعیس عبد الدرہم والدینار، دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ ہلاک ہوا۔ درہم کے بندے ہو جائیں، درہم کے غلام، اوہام کے غلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دین اسلام نے تمام غلامی سے آزاد کر دیا ہے، صرف ایک رب کی غلامی میں۔ دنیا ہزاروں کی غلامی میں تھی، اور اسی لیے جب ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کو خواہش تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کو دیکھے، تو کسریٰ نے دعوت دی، تو ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، شان کے ساتھ گئے، اور اس کا دربار ہم جانتے ہیں کسریٰ تھا، اس زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ اور سب سے بڑی سلطنت، گھوڑے پہ سوار ہو کے گئے، شان سے اندر گھوڑے کو داخل کیا، اس کے محل کے اندر، اس کے حال کے اندر، جہاں کی پوری فوج اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ آراستہ تھی، تلوار سے جب اندر داخل ہو گئے، تلوار سے قالین پھاڑی، اس میں اپنا گھوڑا باندھا، اور شان کے ساتھ کسریٰ اپنے تخت پہ براجمان تھا، اپنی تمام زیب و آرائش کے ساتھ، اور اس کے سامنے کھڑے ہوئے، اور پھر اس کے بعد کسریٰ نے پوچھا کہ جھکے کیوں نہیں؟ کہ ہم ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ آنے کا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے یہی دعوت دی کہ تمام انسانوں کی غلامی سے انسانوں کو نکال کر ایک اللہ کے غلامی میں لا دی۔ یہ پیغام ہے اسلام کا، اس شان کے ساتھ آئے۔ جی کسریٰ جس نے چاہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی پر اپنا رعب جمائے گا، لیکن ایمان اور ایک اللہ کی عبادت کا وہ رعب تھا کہ کسریٰ اور اس کی فوجیں خود مرعوب ہو گئی، اور انہوں نے یہی پیغام دیا کہ ہم دنیا کی تنگی سے نکال کر اس دنیا کی وسعت پہ لوگوں کو لانے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں۔ ان اللہ قد ابتعثنا، انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، تو ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی غلامی، ایک اللہ کی بندگی، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں۔ جو درہم و دینار کا بندہ ہو، جو جاہ و منصب کا بندہ ہو، جو کسی اور کا بندہ ہو، وہ ہلاک ہوا۔ ایک اللہ کا بندہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ عبادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک عبادت ذاتی اور ایک عبادت متعدی۔ ذاتی وہ عبادت ہے جس کا فائدہ خود اس عبادت کرنے والے کو پہنچتا ہے، جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، اذکار ہیں، اور متعدی وہ عبادت ہے جس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے، اس کو ہی پہنچتا ہے، ثواب ملتا ہے، لوگوں کو ہی پہنچتا ہے۔ وہ حقوق کی ادائیگی، مالی عبادت، اور اسی لیے بعض نے یہ کہا ہے کہ جو متعدی عبادت ہے وہ زیادہ ثواب کا باعث ہے ذاتی عبادت سے زیادہ، اس لیے کہ اس میں اس کو ہی فائدہ پہنچا، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا۔
اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ السعی علی الارملۃ والمسکین، بیواؤں پر اور مسکینوں پر کوشش کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا، ان کے کام آنے والا، کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مجاہد کی طرح ہے۔ یا فرمایا کہ اس روزے دار کی طرح ہے جو کبھی روزہ نہ توڑے، مستقل ہمیشہ روزہ رکھے بلا ناغہ، اور اس نمازی کی طرح ہے جو بلا ناغہ رات کو تہجد کی نماز پڑھے، کبھی نہ چھوڑے۔ تو جو ذاتی عبادتیں ہیں اس سے زیادہ ثواب بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جو متعدی عبادتیں ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ دونوں بتایا گیا کہ دین کی بنیاد ہے، دین کا اہم اصول اور قاعدہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد میں شرک سے برات کا اعلان ہے، ایاک نعبد میں شرک سے برات کا اعلان ہے، اور ایاک نستعین میں قوت و طاقت سے برات کا اعلان ہے۔ طاقت صرف اللہ کی، قوت صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ عبادت و استعانت عام طور پر اس سلسلے میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں صرف، اور اس سے ہی مدد چاہتے رہتے ہیں، یہی مکمل ہے، یہی انبیاء علیہ السلام کی شان تھی۔ دوسری قسم، اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے بعد جو دعا مانگنے کے لیے کہا، اللہم اعنی یا رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ عبادت کے لیے مدد چاہیے اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی عبادت نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کیا ہے، معنی بیان کیا ہے، فرمایا ایاک نوحد و نخاف و نرجو یا ربنا لا غیرک و ایاک نستعین فی عبادتک و فی الامور کلها۔ اس کا ترجمہ ہے، معنی یہ بیان کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہم تیری توحید بیان کرتے ہیں، تجھ سے ہی ڈرتے ہیں اور تجھ سے ہی امید رکھتے ہیں اے ہمارے رب، نہ کہ تیرے علاوہ کسی اور سے، اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں عبادت میں اور تمام معاملوں میں، تمام معاملوں۔ تو عبادت و استعانت دونوں، بندہ اللہ کی ہی عبادت کرتا ہے اور کرتا رہے، اور عبادت میں بھی اور زندگی کے تمام امور میں بھی اسی ایک اللہ سے ہی مدد مانگتا رہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو دونوں سے عاری ہیں، یا تو عبادت کرتے ہی نہیں، یا تو عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ استعانت
وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتے، مدد نہیں چاہتے، یہ سب سے بڑے محروم ہیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن اللہ سے مدد نہیں چاہتے، مدد نہیں مانگتے۔ اس امت میں ایک گروہ گزرا ہے قدریہ، تقدیر کا انکار کرنے والے۔ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگتے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے اور اس کی عبادت ہم کرتے ہیں، باقی وہ مدد نہیں کر سکتا، جو اس نے بنا دیے ہیں آلات، سامان، ہتھیار، لوگ وہ مدد کریں گے، ان سے مدد چاہیے۔ تقدیر کے ممکن ہے، تو عبادت کرتے ہیں لیکن استعانت نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے اور بھی دوست ایسے لوگ کہ عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریں لیکن اللہ سے نہ مانگیں، حاجت روا کسی اور کو سمجھیں، مشکل کشا کسی اور کو جانیں، مدد کے لیے غیروں کو پکاریں۔ اور چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جو عبادت تو نہیں کرتے لیکن مدد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ ان کا ایمان ایک اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے کہ وہی دیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی خواہشات، اپنی ناجائز ضروریات اور اس سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ چار قسمیں ہوتی ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ پہلی قسم جو ہے عبادت و استعانت جو ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہی ایک مومن کی شان ہے اور یہی مکمل انسان ہے جو ایک اللہ کی ہی صرف عبادت کرے اور اس سے ہی صرف مدد کے طالب۔ عبادت کی قبولیت کے لیے بھی دو شرطیں ہیں۔ عبادت کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے اخلاص، دوسری شرط ہے متابعت، اتباع، اس طرز پر عبادت ہو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اگر یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تو عبادت پائی جائے گی، اور دونوں شرطیں نہ پائی جائیں تو عبادت نہیں پائی جائے گی۔ اور اسی لیے اب یہاں بھی چار قسمیں لوگوں کی ہوئی، چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی قسم وہی ہے جو جن کی عبادت میں اخلاص ہوتا ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی طرح کا کوئی شرک نہیں کرتے، اور عبادت اس طرز پر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور یہی عبادت کی قبولیت کی دلیل۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، من اسلم وجہہ للہ محسن، اسلم وجہ للہ میں اخلاص ہے، محسن میں اتباع ہے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو دونوں سے نہ تو وہ عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان کی عبادت میں اخلاص نہیں ہے، ریاکاری، دکھاوا ہے، کوئی اور غرض ہے، کوئی اور مقصد ہے، اور اس نہج پر عبادت نہیں کرتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ بعض مبتدی ایسے ہیں ان کا کام ریاکاری ہے،
اور شریعت کے خلاف ورزی ہے جو بھی عبادت وہ کرتے ہیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو عبادت میں اخلاص تو کرتے ہیں، اخلاص سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن شریعت کے مطابق نہیں ہے ان کی وہ عبادت، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ان کی وہ عبادت۔ بہت سے جاہل ایسے ہیں، بہت سے ایسے ہیں تو یہ کام کرتے ہیں کہ عبادت، اور ہم بھی کہہ دیں چھوڑ دو عبادت کر دیں تو اللہ کی عبادت کر دیں، جب ثابت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عبادت نہیں ہے۔ اور شیطان اسی ناحیے سے زیادہ آتا ہے، نافرمانی اور سب جانے نافرمانی، لیکن عبادت کے نام پر عبادت ہو اور اس کے مطابق نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو، تو ایسی چیزوں پہ لگاتا ہے انسان کو شیطان۔ یہ ہے تیسری قسم، عبادت میں اخلاص ہے۔ اور ایسا چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کی عبادت میں اخلاص نہیں ہے، وہ عبادت شریعت کے مطابق ہے، عبادت شریعت کے مطابق ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، لیکن اس عبادت میں اخلاص نہیں، للہیت نہیں ہے، کوئی اور مقصد۔ تو اس لیے عبادت وہی ہے جو ان دو اصولوں پر ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے، ایک اخلاص اور دوسرے ہے اتباع، اس کے مطابق جو بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ اصل میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ دلائل ہے اس کے جو ہم بعد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، پرورش کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، آخرت کا بھی مالک وہی ہے، تو عبادت کا مستحق کون ہوا؟ بھائی صرف ایک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب ان تمام چیزوں میں کوئی شریک نہیں، عبادت میں کیسے کوئی اس کا کوئی شریک ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ان چیزوں کو، یہ دلیلیں ہیں، پھر جو ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں، اور اسی مدد چاہتے اور چاہتے رہیں۔ اور کسی نے یہ کہا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ماضی مستقبل حال سب میں بندہ ایک اللہ کا محتاج ہے، اس لیے عبادت کا بھی مستحق صرف وہی ایک اللہ تبارک، حاجت روا بھی صرف وہی ایک اللہ تبارک ہوتا ہے۔ ماضی جو اس نے وجود بخشا اللہ تبارک ہوتا ہے، حال جو رب ہے وہ ابھی پرورش کر رہا ہے، مستقبل آخرت کا مالک یوم الدین قیامت۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان تینوں میں یہ بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماضی میں بھی محتاج تھا، اور اس وقت بھی اسی کا محتاج ہے، اور آخرت کے دن بھی، قیامت کے دن اسی کا محتاج ہے۔ تو اس لیے صرف وہی ایک اللہ ہی اہل ہے، اسی کی عبادت کی جائے اور اسی سے ہی صرف مدد چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ عبادت جس کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ عبادتیں، بندگی، عبودیت، یہ سب سے اونچا مقام ہے. اسی لیے سب سے اونچا مقام بندہ بننا، اللہ تعالیٰ کا غلام بن جانا، صرف اسی کا. یہ سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل مقام ہے. اس سے افضل کوئی مقام نہیں. اور اسی لیے اس میں شرک کی تمام جڑیں کٹ جاتی ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شرک کی جتنی بھی قسمت تھی سب کی جڑ بنیاد ختم. صرف ایک اللہ کا ہے، بس کوئی شریک نہیں اس کا. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عبد سے خطاب کیا ہے. وہ بندے تھے، سب سے نمایاں خوبی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عبد سے خطاب کیا ہے. نعم العبد انہ اواب. سلمان علیہ السلام کے بارے میں بہت اچھے بندے تھے. کتنے اچھے بندے تھے، بہت پلٹنے والے. واذکر عبدنا ایوب. ہمارے بندے ایوب کا ذکر کریں. واذکر عبادنا ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم و اسحاق و یعقوب. ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو عبد کہا ہے. اور یہ عبد سب سے اونچا مقام. سید المرسلین امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سب سے اونچی جگہ تھی وہاں عبد کہا ہے. اس سے افضل، اس سے بہتر کوئی صفت نہیں ہو سکتی. صرف بندہ رب کا بندہ ہے. یا دین کی دعوت کی بات آئی، دین کی دعوت، وہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ کہا. لما قام عبد اللہ یدعو، سورہ جن میں جب اللہ کے بندے دعوت کے لیے کھڑے ہوئے. دعوت کا مقام سب سے بلند مقام. قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو ان پہ نازل کیا ہے، یہ سب سے اہم جگہ ہے. یہاں بھی جب اس کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو عبد کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ہم نے فرقان کو اپنے بندے پہ نازل کیا، بندہ کا. اسراء و معراج جو سب سے اشرف جگہ تھی، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد کہا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اپنے بندے کو لے گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پسند تھا کہ لوگ ان کو بندہ کہیں، اللہ کا بندہ کہیں. اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. تم مجھے اتنا آگے نہ بڑھا دو جتنا کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آگے بڑھا دیا. تعریف میں اللہ تک پہنچا دیا. اللہ کا بیٹا کہا، اللہ کہا، تین کا تیسرا کہا. انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں. تو مجھے اللہ کا بندہ، اس کا رسول کہو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی پسند کر، اللہ کا بندہ، فخر کے ساتھ اللہ کا بندہ کو. عبودیت کے بلند مقام پر تھے انبیاء علیہ السلام، اور سب سے بلند مقام پہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے سب سے افضل، سب کے سردار، سب سے اشرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبادت کی دو قسمیں ایک اور ناحیے سے بھی ہیں. ایاک نعبد، ایک عبادت کونیہ، دوسری عبادت شرعیہ. عبادت کونیہ اور عبادت شرعیہ. کونی عبادت اور شرعی عبادت. کونی عبادت کہتے ہیں اس میں سب اللہ کے غلام ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں. کافر ہو، مشرک ہو، مومن ہو، سب کی سب اللہ کے بندے. لیکن اس پر
ثواب اور عقاب اس کا یہ نہیں، سب اللہ کے بندے کون ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جتنے بھی ہوں گے من فی السماوات والارض ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جتنے بھی ہیں آسمان و زمین میں سب کی سب اللہ کے بندے بن کر حاضر ہوں گے، غلام بن کر حاضر، کافر ہوں مشرک ہوں مومن ہوں، سب کی سب۔ یہ کونی عبادت ہے، کونی بندگی ہے۔ اور شرعی عبادت وہ ہے جس عبادت کا ذکر ہو رہا ہے، جس پر ثواب ہے، جس پر اجر ہے۔ واللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بہت سی آیتوں میں اپنے محبوب، اپنے بندوں کو میرے بندے کا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے، اللہ کے بندے، یہ وہ بندے ہیں یا عبادی لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو، اے میرے بندو، تمہیں ڈر نہیں ہے، نہ کوئی خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا، نہ غمگین تم ہوگے۔ وہ بندگی جن اللہ کی عبادت کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے آپ کے سامنے عبادت کے چند پہلوؤں پر، اس کی تعریف پر، اس کی اقسام پر باتیں پیش کی گئی ہیں، لیکن ظاہر بات ہے جو پورے قرآن کا راز ہو اور پورے قرآن کا خلاصہ ہو، اس پر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 4 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین پر نام لکھ رکھا ہے مدارج السالکین فی منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کتاب کا نام مدارج السالکین ہے۔ ظاہر بات ہے پورے قرآن کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک، پورے دین کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو انشاءاللہ ابھی استعانت پر بات نہیں ہوئی ہے، زیادہ استعانت پر باتیں آئندہ پیش کی جائیں گی، کچھ عبادت کی اور قسموں پر بھی اور اس پر کچھ باتیں آئندہ پیش کی جائیں گی۔ آج ہی چند باتوں پہ اکتفا جو باتیں پیش کی گئی، وصلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔